تو نہیں آ رہے لیکن کیا ضرورت ہے. دوسری چیز ہے بے حیائی. بے حیائی آپ کے فیملی سسٹم کو کیا کرتی ہے؟ تباہ. جب بیوی اور سالی پردہ، بیوی بھی ویسے ہی بیٹھے گی جیسے سالیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سامنے، تو مزہ تو بہت آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ بولو، برباد. جو کہ ہو رہا ہے مکس گیدرنگ شادیوں میں. اسلام اس کو نہیں مانتا. ٹیلی ویژن میں اینکرز آ کے بیٹھ رہی ہیں، فری ہو رہی ہیں آدمیوں سے، مردوں سے، ہا ہا ہو ہی. اب تو دینی پروگرام بھی وہی پیش کر رہی ہیں. کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے یہاں کوئی ملک کی مشہور ایکٹریسز بیٹھی ہوئی ہوں جو فلموں میں بہت زبردست اپنی پرفارمنس دکھایا کرتی تھیں. آج جی ان محترمہ کا بیان ہے جو اسلام کے بارے میں زبردست. پھر لوگ کہتے ہیں اسلام پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، قبضہ نہیں ہے، اسلام کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کچھ لباس تو کم از کم اسکارف تو لے لے نا، کم از کم اسکارف تو لے لے بھائی. اسلام کی بات پر مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، بلکہ لبرل عورتیں جب اسلام کی بات کر رہی ہوتی ہیں مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ چلو یار کچھ تو اسلام کے بارے میں ان کے منہ سے نکلا نا، خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو کہ لوگ کہیں یار یہ اسلام میں جو ڈریس کا سسٹم ہے نا یہ ایسا ہی ہے. بچیوں کے لباس دیکھو آپ، اگر آپ شلوار قمیص بچیوں کے لیے خریدنے جاؤ، دوپٹہ خریدنے جاؤ 10-11 سال کی بچی کے لیے، آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. لباس گیا، ختم، برباد ہو گیا. اور ان دو چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے دبا کے. ایک، معاشی نظام اسلامی نہیں آنا چاہیے، اس پہ غیر محنت کر رہے ہیں. دوسرا، حیا کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جو میرے خلاف بہت سارے کلپ آئے ہیں نا، ابھی بہت سارے آ رہے ہیں، الٹے 4 سال کی بچیوں سے شادی کی ترغیب دے رہا ہے. سب کو پتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کسی کو ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کی بچی سے شادی کی ترغیب نہیں دے سکتا. یہ اتنے گھننے نہیں ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے. وہ ٹھڑک 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی جو ہے نا، اس کے خلاف کی جو ٹھڑک ہے وہ نکالی انہوں نے اس مذاق پہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی صحافی جو حیا کی بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے. کوئی صحافی جو سود کے خلاف بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے. کیونکہ یہ دو چیزیں حقیقت میں عورت کو، ایک چیز عورت کو تحفظ دیتی ہے، پردہ، اس سے عورت کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، عورت محفوظ ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اور نکاح کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ساری زندگی کی مرد نے ٹینشن میں ڈال دیا. تو مرد ٹینشن اٹھا کے عورت کو حاصل کرتا ہے. جب بے پردگی والا ماحول ہوگا تو عورت ایک ایسا انسٹرومنٹ بن جائے گی انٹرٹینمنٹ کا، سستا ترین اور مزیدار ترین. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب سے مزیدار اور سب سے زیادہ سستا. تو وہ ویلیو کیا ہو جائے گی عورت کی؟ ختم، جو کہ ہو گئی ہے. تو یہ ایسا جس میں عورت کا، اس ایک سسٹم میں عورت کے حق کا تحفظ ہے جس میں اسلام حیا کو پروموٹ کر رہا ہے. اس میں عورت کا کیا ہے؟ تحفظ ہے. مرد کے لیے عورت سے دل بہلانا آسان نہیں رہے گا. دوسرے میں کیا ہے؟ غریبوں کا تحفظ ہے. اور اس میں رکاوٹ جو معاشی نظام ہے اس میں غریبوں کا تحفظ ہے. اس میں مالدار آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گا. بات آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی حکومتی سطح پہ بھی ان دو چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اپنی صلاحیتوں کو دائیں بائیں چیزوں میں ضائع مت کرو. یہ قانون پاس ہو جائے، یہ قانون پاس ہو جائے، یہ ہو جائے. اور بھائی جان سب سے پہلے یہ پاس کرواؤ کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. اسکولوں میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. فیمیل کو میل نہیں پڑھائے گا، میل کو فیمیل نہیں پڑھائیں گی. خواتین کے ہاسپٹل الگ ہونے چاہیے، مردوں کے الگ ہونے چاہیے. یہ کیا مذاق ہے کہ ڈیلیوری کیس ہے اور میل ڈاکٹر آ کے وہ کیس، میل ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے وہ کیس؟ عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، آدمی کا کام کیا ہے وہاں کھڑے ہو کر؟ وہ کیوں کھڑا ہوا ہے وہاں پہ؟ سب ختم. تو یہ دو چیزوں کو میرے بھائی اپنے گھروں میں بھی نافذ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر بات کروں گا، بہت اہم ٹاپک ہے، اگلے ہفتے اسی کو لے کے چلیں.